میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ زکریا خان ورجینیا یونائٹڈ اسٹیٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل پہ خوش آمدید۔ میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ خیریت سے رکھے، اور آپ کے بچوں کو ہمارے بچوں کے ساتھ ہی خوش خرم رکھے، اور امید ہے کہ 2023 سے زیادہ خوشگوار گزرے گا۔ بھائیو، ہم اس سال یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم غربت سے نکل آئیں۔ اب غربت سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ نے ابھی جنوری 2 تاریخ ہے، اگر آپ نے یہ وعدہ کیا اپنے ساتھ کہ میں نے اس سال غربت سے نکلنا ہے، تو آپ یقین جانے غربت سے نکل سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کا فیوچر آپ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ کام کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو 1-2 قصے سناتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ یہ پرامس کریں کہ ہاں میں نے غربت سے نکلنا ہے۔ وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے قصے ہیں۔ جب میں 1979 میں یونیورسٹی سے نیو یارک سٹی آیا، ہماری یونیورسٹی تقریباً 4 گھنٹے دور تھی وہاں سے، بنگھمپٹن یونیورسٹی۔ جب نیو یارک سٹی آیا تو میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اسلامک سینٹر گیا، وہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا پامفلیٹ ملا، جو وہاں پہ انہوں نے نوٹس بورڈ پہ لگایا تھا کہ روم اویلیبل فار رینٹ۔ میں نے اس پہ کال کیا، پتہ چلا ایک پاکستانی ہے اور اس کے پاس 2 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، 1 بیڈ روم خالی ہے اس میں، تو بڑے مناسب دام پہ اس نے مجھے دے دیا۔ وہ بندہ یلو کیب ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ یلو کیب کے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا پلیٹ ہوتا ہے جس کو میڈالین بولتے ہیں، اور 1979 میں اس پلیٹ کی قیمت $20,000 تھی۔ ٹیکسی قیمت الگ ہے، وہ جتنے کی 10، 15، 20,000 جتنے کی گاڑی تھی، لیکن وہ میڈالین جو ہے اس کے بغیر ٹیکسی نہیں چل سکتی۔ اس کی قیمت اس وقت $20,000 تھی، اور یہ میڈالین پھر آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے $1 ملین تک پہنچ گیا۔ تو وہ یلو کیب بہت امپورٹنٹ، اس کی میڈالین بہت امپورٹنٹ تھی۔ خیر، وہ بندہ جب کام کر کے آتا تو اس نے گھر میں یہ بسکٹ وہ کھا لیتا تھا، اس کے بسکٹ کے کچھ وہ ٹن کے ڈبے پڑے تھے، اس کے پاس 3 ڈبے، وہ پیسے نکال کے تینوں ڈبے میں ڈال لیتا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ یار تم یہ پیسوں کو بینک میں کیوں نہیں ڈالتے؟ ہر رات آ کے ڈبوں میں پیسے ڈالتے ہو، کل کوئی چوری کر لے گا اور کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا یار چوری وہ اللہ کے ہاتھ میں، چوری یہاں سے نہیں ہو سکتی، میں کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن ایک ڈبے میں جو پیسے ڈال رہا ہوں یہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ ہے، اور وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہیں، جو بہت جلدی آ جائیں گے۔ یہ دوسرے ڈبے میں جو پیسے ڈال رہا ہوں یہ اس ٹیکسی کے خرچے کا ہے، کہ اگر کوئی ٹیکسی میں کوئی خرابی ہوئی، اس کو کوئی مینٹیننس آیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ان پیسوں کو استعمال کر کے میں اس ٹیکسی کو ٹھیک کروں گا۔ اور یہ تیسرا جو ہے ڈبہ، یہ ایمرجنسی کا ہے، اس میں ایمرجنسی کے پیسے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی کل خدا نخواستہ بیمار ہو گیا اور کچھ ہو گیا اور میں کام نہ کر سکا یا اور کچھ ہے، تو میں پھر ان پیسوں کو استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ خیر، آپ یقین جانیے اس بندے کے ساتھ میری دوستی رہی، اب بھی ہے۔ میں 70 سال کا ہو رہا ہوں، وہ بندہ 65 سال کا ہو رہا ہے۔ اس کی نیو یارک سٹی میں $1.2 ملین کی کوٹھی ہے، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی ڈاکٹر، ایک بیٹی فارماسسٹ اور ایک بیٹا انجینئر ہو گیا ہے، بڑے اچھے اعلیٰ عہدوں پہ ہیں۔ اس کے پاس اسلام آباد میں ایک کوٹھی ہے، گاؤں کا نام میں نہیں بتاتا، لیکن اس کے اپنے گاؤں میں 2 کوٹیاں ہیں، 8 اس کی ڈیفنس میں پلاٹ ہیں۔ تو یہ سب کچھ ملا کر وہ کہہ رہا ہے کہ کرایوں سے جو کچھ مجھے ملتا ہے، اور ابھی میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اور جو سوشل سیکیورٹی مجھے ملے گی تو مجھے تقریباً 19-20 لاکھ روپے پاکستان میں ماہانہ ملیں گے، تو میں جا کے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ ابھی تک وہ ٹیکسی چلا رہا ہے، لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ جو پیسے
اس کے پاس بچ جاتے تھے وہ خرچے کے پیسے، یا اگر اسے ٹیکسی ٹوٹ نہیں گئی وہ پیسے بچ جاتے تھے، وہ تمام کو اکٹھا کر کے وہ پھر انویسٹمنٹ کیا کرتا تھا، پلاٹ خریدے، کوٹھی خریدی۔ اور جب میں پاکستان آیا جنوری میں تو میرا نوکر جو ہمارے گھر میں وہاں پہ چوکی دار ہیں، میں نے اس کو تقریباً 17-18 سال کے بعد دیکھا، لیکن وہ ہماری کوٹھی میں وہ 1999 سے کام کر رہا ہے۔ اس کی تنخواہ 15,000 تھی، پھر ہم نے 18 کی، پھر 20 کی، پھر 22، 25۔ اس بار اس کی تنخواہ کو میں نے 30,000 کر دیا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہے، میرے 4 بچے ہیں اور میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو ہم نے 30,000 کر دی اس کی تنخواہ۔ اس کو میں نے ایک طریقہ سکھایا، میں نے کہا تم پیسوں پہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں آپ مہینے کے آخر میں آپ پیسے دیتے ہو، میں چلا جاتا ہوں، وہ ایک دکاندار کے ساتھ ہمارا ٹھیکہ چل رہا ہے، اس کو جا کے پیسے دے کے پھر بھی میں قرض دار ہو کے آتا ہوں، ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میں یہاں 1 مہینہ رہ رہا ہوں، تو میں 1 مہینے میں آپ کو یہ 30,000 روپے مہینے کے آخر میں نہیں دوں گا، بلکہ میں آپ کو ہر دن 1,000 روپے دوں گا، تو 30 دنوں میں 30,000 ہو جائیں گے۔ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ پیسے تم لے لو، 1,000 روپے ہر دن، اور اس میں سے $750، $750 اپنے خرچے کے لیے بیوی کو دے دو، 150 روپے جو ہے اپنے کمرے میں ایک یہ پلاسٹک کا لفافہ لے کے اس میں چھپا دو، اور 100 روپے ایک دوسرے لفافے میں چھپا دو۔ تو اس کے 3 جگہ پہ تم نے ڈیوائڈ کیا ہے، 750 روپے اپنی بیوی کو خرچے کا، 150 روپے ایک لفافے میں اور 100 روپے دوسرے لفافے میں۔ کیوں؟ میں نے کہا جیسے کرو پھر میں بتاؤں گا۔ خیر اس نے شروع کیا اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ تو بیوی سے کہو کہ وہ صرف اور صرف 1 دن کا سامان خریدے گی، کھانے مانے کا، 2 دن کے نہیں، 3 دن کے نہیں۔ جو اس کے 3-4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے 1 دن میں جتنا خرچ آتا ہے وہ 750 روپے میں ہی وہ کرے گی۔ اس کو 1 مہینے تک کرو۔ وہ اس نے کیا، اور جب میں آ رہا تھا کہ دسمبر کو پورے 1 مہینہ گزر گیا تھا، میں نے کہا بتاؤ بھائی کتنے پیسے ہیں؟ اس نے لفافہ کھولا تو اس کے پاس دونوں پیسوں کو ملا کر 7,500 روپے جمع ہو گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں وہ آدمی حیران رہ گیا کہ جی گھر کا خرچہ بھی چل گیا ہے اور میرے پاس یہ پیسے ہیں، میں نے تو 30 سالوں میں 20 سالوں میں آج تک کبھی 1,000 روپے بھی نہیں بچایا تھا۔ میں نے کہا تم اسی طرح کرتے رہو، 1,000 روپے تمہیں ملیں گے روزانہ، اور یہی کام کرتے رہو۔ میں نے کل پرسوں اس سے بات کی تھی فون پر، اس نے کہا جی اس مہینے کی جنوری کی 6 تاریخ کو میرے ساتھ 15,000 روپے جمع ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے پاکستان میں ایک وہ مزدور آدمی جو جا کے دیہڑی کرتا ہے باہر، 1,000 روپے تو وہ بھی لیتے ہیں، وہ تقریباً 1,200 سے 1,500 روپے تک لیتے ہیں، کوئی کہیں 1,200 کوئی 1,500۔ چلو آپ کہیں کہ 1,000 لیتا ہوں، بہت ہی کم 1,000 روپے لیتا ہوں۔ اگر وہ یہی کام کرے، 750 روپے روزانہ خرچے کے لیے رکھ دے، 150 روپے اپنے ساتھ رکھ دے کہ اس کو میں کبھی خرچ نہیں کروں گا، یہ میں جمع کروں گا، اور 100 روپے دوسری طرف رکھ دے کہ کل اگر بارش ہو، میری دیہڑی نہیں لگی، کیمپ پیسے لگ گئے، بیمار ہو گیا، تو میں ان 100 روپے سے استعمال کروں گا۔ اور یہ 750 روپے جو میں رکھ رہا ہوں خرچے کے لیے، اگر اس میں سے کبھی 700 روپے لگ گئے یا کم لگ گئے تو اس میں جو پیسے بچیں گے وہ بھی میں 100 روپے والی لفافے میں ڈال دوں گا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، 1 سال تک کیا، یقین جانیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ کسی نہ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی گاڑی خرید لیں گے جس کو آپ چلا سکتے ہیں اوبر میں، کوئی رکشہ خرید لیں گے، کوئی چھوٹی موٹی سی دکان کھول لیں گے، آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، آپ نے قربانی دینی ہے۔ ہر وہ آدمی غریب ہوتا ہے، وہ چاہے تنخواہ جتنی بھی ہو، جتنی بھی پیسے کماتا ہو، وہ آدمی غریب ہے جو صرف اپنی انکم کو دیکھتا ہے کہ میں کتنے پیسے بنا رہا ہوں، کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے بنا رہا ہوں، کتنے زیادہ بناؤں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے پیسے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔
دیکھیں پیسے جہاں جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، آپ نے گاڑی خریدی ہے فائننس کی ہے، آپ نے اور چیز فائننس کی ہے، آپ کریڈٹ کارڈ پہ جا کے باہر کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کا وہ کریڈٹ وہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، لیکن آپ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کو دینے پڑیں گے اور بمائے انٹرسٹ کے دینے پڑیں گے۔ تو آج آپ کی جو غربت ہے نا، وہ آپ کو 2 6 7 مہینے بعد آپ کی غربت ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ ابھی آپ نے پیسے ڈبل دینے ہیں، اپنے انٹرسٹ دینے ہیں اس پر۔ ایک تو اگر پاس کریڈٹ کارڈ ہیں تو اگر استعمال کیا تو مہینے کے آخر پہ سب دے دیں، اور دیکھیں مہینے کے آخر میں پورا، اگر آپ مثلاً آپ نے 10,000 روپے خرچ کر دیے کریڈٹ کارڈ پر، اور آپ مہینہ گزر جائے آپ 10,000 روپے دیتے ہیں، تو آپ اس پہ انٹرسٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ اسی 10,000 روپوں کو ڈیوائڈ کر دیں، 5,000 روپے آپ 15 تاریخ پہ دیں مہینے کی، اور 5,000 روپے آپ 31 یا 30 تاریخ پہ دیں، مہینے میں 2 بار پیمنٹ کریں، تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ آدھا ہوگا۔ اگر آپ پر مہینے کا جو ہے مثلاً 500 یا 1,000 روپے انٹرسٹ آ رہا ہے جب آپ ایک پیمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے وہی پیسے 2 پیمنٹ کر دیے تو آپ کو وہ 1,000 کا انٹرسٹ 500 پہ آ جائے گا، آپ انٹرسٹ بھی کم دیں گے۔ اس کا خیال رکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پیسے جا کہاں رہے ہیں، اس کو آپ کنٹرول کریں تھوڑے سے وقت کے لیے۔ یہ نہیں کہ آپ بچوں کو بھوکا رکھیں، بیوی کو بھوکا رکھیں، ان کو کپڑے نہ خریدیں، نہیں، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے قربانی دے دیں، تاکہ یہ تھوڑے سے وقت کی قربانی جو ہے وہ آپ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی غربت کو ختم کر دے۔ پھر آپ کی بیوی بھی انجوائے کرے گی، آپ کے بچے بھی انجوائے کریں گے، آپ بھی انجوائے کریں گے۔ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی نا۔ آج آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ ہر روپے میں سے، یہ ایک پرنسپل ہے جو فائنینشیل اینالسٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں 75 15 and 10، 75 15 اور 10۔ ہر روپے میں آپ 75 پیسے اپنے خرچے کے لیے رکھیں، 15 پیسے آپ ایک دوسری جگہ رکھیں جو آپ انویسٹمنٹ میں دیں گے، اس کو کبھی آپ ٹچ نہیں کریں گے، اور 10 پیسے آپ اس جگہ رکھیں جو آپ کے پاس بوقت ضرورت کام آ جائے۔ اگر آپ نے یہ کام شروع کیا جس طرح میرے نوکر نے شروع کیا ہوا ہے، اس کو 20 25 سال میں اس کے پاس 1,000 روپے نہیں ہوتے تھے تنخواہ کے بعد، ابھی اس کے پاس 2 مہینے میں 15,000 روپے کیش آ جائیں گے۔ شاید وہ مجھے چھوڑ بھی دے، ہو سکتا ہے کوئی رکشہ وغیرہ کی چلانا شروع کرے، اگر اللہ اس کو کامیاب کرے، اس کے بچوں کو فیوچر ہو جائے، تو میں اس سے اللہ سے بڑا راضی ہوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں نوکر اور مل جائیں گے، لیکن جو طریقہ اس کو میں نے بتایا ہے اس کے مطابق 2 مہینے میں اس کے پاس 15,000 روپے جیب میں ہیں اس وقت، جو بڑا خوش ہیں۔ تو پلیز آپ بھی اپنے آپ کو آرگنائز کریں، جو پیسے آپ کما رہے ہیں اس کو اسی طرح ڈیوائڈ کریں، اور وہاں دیکھیں جہاں آپ کے پیسے جا رہے ہیں۔ آپ جب پیسے دیتے ہیں تو آپ کسی اور کو خوش کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوش نہیں کر رہے۔ اگر آپ پر بینک کا سود ہے، بینک کے سود دے رہے ہیں تو آپ بینک کو خوش کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کا ہے تو کریڈٹ کارڈ والوں کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ اپنی گاڑی خریدی ہے، گاڑی کے انٹرسٹ آپ دے رہے ہیں تو کسی اور کو خوش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اور بھی غریب کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان پیمنٹس کو، جس کی سود زیادہ آ رہی ہے، آپ اس کو جلد سے جلدی دے دیں۔ اگر الحمدللہ آپ نے کوئی چیز انٹرسٹ پہ یا کریڈٹ کارڈ یا کسی چیز پہ نہیں لی، تو جو میں نے طریقے بتایا ہے 75 15 اور 10، اس پہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں چند مہینے کے بعد آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ نے یہ کام شروع کیا ہے، کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور پھر انشاءاللہ بعد میں ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔